اخروی زندگی ہے، اور اسے قرآن کہتا ہے کہ اصل زندگی وہی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یقیناً آخرت کا جو گھر ہے وہی اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اور یہ کہ اس زندگی میں جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں ان کا محاسبہ ہوگا، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، وزن اعمال ہوگا، نتیجتاً جزا یا سزا کے فیصلے ہوں گے۔ یہ تو وہ بنیادی حقیقت ہے کہ جس کو قرآن مجید نے اتنا واضح کیا ہے، اتنا واضح کیا ہے کہ اس سے زیادہ وضاحت کا امکان نہیں۔ اور اصل میں یہی وہ شے تھی کہ جس نے وہ بنیادی عملی انقلاب برپا کیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ ہماری یہ زندگی تو در حقیقت آنی جانی اور فانی ہے، اصل زندگی وہ ہے، لہذا عمل کرنا چاہیے اس چیز کے لیے کہ جو اس زندگی میں کامیاب بنائے۔ یوں کہنا چاہیے اگرچہ ہم لوگ جو آخرت کے ماننے والے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اصل زندگی یہ ہے، ایک ضمیمے کی شکل میں آخرت کی زندگی بھی ہے۔ اصل کتاب زندگی یہ ہے، آخرت کا ضمیمہ ہے جو لگا ہوا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے، یہ زندگی تو محض دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، بلکہ اس سے بھی کمتر ہے۔ اصل کتاب جو ہے، کتاب زندگی، وہ موت کے بعد کھلے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن مجید میں اشارے ہیں کہ اس زندگی میں آنے سے قبل ہم ایک حالت موت میں تھے۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اور پھر وہ تمہیں دوبارہ مارے گا اور پھر دوبارہ جلائے گا۔ اور اس سے پہلے یقیناً اگر ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہماری کوئی موت کی کیفیت تھی تو اس سے پہلے یقیناً کوئی زندگی تھی کہ جس پر موت وارد کی گئی۔ اور یہ اگر سارا تصور سامنے رہے تو پھر سورہ مومن کی وہ آیت بہت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اہل جہنم یہ فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، پروردگار تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو اب یہاں سے بھی کوئی نکلنے کی سبیل ہے کہ نہیں، کوئی اور دور ہے کہ نہیں؟ تو یہ صورتحال سامنے آئی کہ ہم پہلے زندہ تھے، پھر موت کی حالت سے گزرے، پھر زندگی کی ایک حالت آئی، پھر موت کی حالت آئے گی، اور پھر ایک زندگی ہوگی۔ یہ جو طویل عمل ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے جو تخلیق کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کس طور سے پیدا کیا اسے سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل سائنسدان تقریباً اس پر متفق ہیں کہ اس کائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوا ہے، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں کہ اس کی مادی جو کائنات ہے اس کے وجود کا آغاز ہوا۔ میں نے جو کچھ قرآن حکیم سے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ سائنسدان تو صرف اسی زندگی کو اور اسی وجود کو مان سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا دائرہ کار محدود ہے۔ جو چیز حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے وہ ان کے دائرہ کار سے، دائرہ تحقیق سے، دائرہ جستجو سے خارج ہے۔ لیکن اصل میں اس سے بہت پہلے، بگ بینگ سے بہت پہلے، اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور ملائکہ پیدا کیے گئے۔ ان کا تعلق قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق عالم امر سے ہے، لیکن اس کے بعد پھر بگ بینگ سے جو میٹیریل یونیورس کا آغاز ہوا اس کا تعلق قرآن مجید کی اصطلاح کے اعتبار سے عالم خلق سے ہے۔ عالم امر کے بارے میں قرآن مجید میں 5-6 مرتبہ آیا ہے کہ عالم امر کے جو معاملات ہیں وہ کن فیکون کی شان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ انوالو نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ یہ ہے، اس کے امر کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے، نو ٹائم از انوالوڈ واٹس ایور۔ لیکن عالم خلق میں ٹائم انوالوڈ ہے۔ اس عالم خلق کے بارے میں فرمایا گیا، اور آپ کو معلوم ہے متعدد بات فرمایا گیا کہ خلقنا السماوات والارض فی 6 ایام، ہم نے یہ زمین اور آسمان جو ہے یہ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ان دنوں سے مراد ہمارا یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے،
یہ دن تو ہماری زمین کی حرکت کے اعتبار سے اس کا جو ایک چکر پورا ہو جاتا ہے اپنے عمود اپنے ایکسس کے گرد، اس سے وہ دن رات وجود میں آئے. اور جو دوسرے اسی سولر سسٹم کے جو دوسرے سیارے ہیں ان کا دن کچھ اور ہوگا، ان کی ایک جو حرکت ہے وہ کتنے وقت میں پوری ہوتی ہے. پھر پورے سولر سسٹم کا ایک دن کچھ اور ہوگا. پھر یہ سولر سسٹم تو لاکھوں کی تعداد میں ایک گیلیکسی میں ہے، اس گیلیکسی کا دن کیا ہوگا اور پوری کائنات کا ایک دن کیا ہوگا. ہم کہہ سکتے ہیں یہ ملینمز ہے، یہ در حقیقت دن نہیں بلکہ یہ 6 عظیم ادوار ہے کہ جن میں کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. تو اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اب اہل سائنس کے نزدیک، طبیعیات کے جو ماہر ہیں ان کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں فوٹونز پیدا ہوئے جن کی حرارت بے انتہا تھی، ٹریلینز ڈگری سینٹی گریڈ، اور جو تیزی سے حرکت کر رہے تھے، تیزی سے بھاگ رہے تھے ایک دوسرے سے. یہ گویا کہ آگ کی روشنی کے مترادف ہے، جیسے آگ کی روشنی ہے. تو یہ جو دور تھا فوٹونز کا، پھر انہی فوٹونز کے ذریعے سے یہ گیلیکسیز وجود میں آئی، پھر یہ سولر سسٹم وجود میں آئے. یہ دور ہے جس میں کہ اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے. بار بار قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، جنات کو ہم نے پیدا کیا ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آدم سے قبل پیدا کیا تھا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، آدم کی تخلیق سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا. کیونکہ ابھی پوری دنیا ایک آگ کا ایک بہت بڑا سمجھیے کہ ایک آگ کا ایک لمٹ لیس قسم کا شعلہ تھا. اس کے بعد یہ جب قرے وجود میں آئے اور ٹھنڈی ہوئی زمین ہماری، اور ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے سکڑی، تو اس میں نشیب و فراز پیدا ہوئے. اور ٹھنڈی ہوئی ہے تو اس سے جو بخارات نکل کر اور گئے باہر، انہوں نے فضا کی شکل اختیار کی. اسی میں گیسز تھی، انہی سے پانی بنا ہے. اور پھر سال ہا سال، سینکڑوں سال، ہزاروں سال پانی برستا رہا، جس سے کہ جو نشیبی علاقے تھے ان کے اندر پانی جمع ہو کر سمندر وجود میں آئے. اور باقی خشکی کا علاقہ جو ہے جس کو ہم کرسٹ آف دی ارتھ کہتے ہیں. اب یہاں سے اس ارضی حیات کا آغاز ہوا، نباتاتی حیات، حیواناتی حیات، اس کا آغاز ہوا. گویا کہ یہ مٹی ہے کہ جو مادہ تخلیق ہے تمام ارضی حیات کا. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو متفق علیہ ہے سائنسدانوں کے درمیان اور قرآن کے درمیان. قرآن بھی کہتا ہے کہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، اور مبدأ حیات پانی ہے. جعلنا من الماء کل شیء حی، جب اس مٹی اور پانی میں اختلاط ہوا ہے وہ گارا بنا، جس سے قرآن تین کہتا ہے. اس تین کے ذریعے سے پھر وہ تین جو ہے جیسے کہ تغار بنائی جاتی ہے دیہات کے اندر تاکہ گارا جو ہے اس میں کچھ لیس پیدا ہو جائے، اس سے لیپ سکے، پوت سکے اپنے گھروں کو، کچے مکانوں کو، اسے تین لازم کہا گیا. پھر اس میں اگر ایک بدبو سی پیدا ہو جائے تو پھر اس کو کہا گیا حمیم مسنون. تو اس طریقے سے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اور ان مٹی کی ان کیفیات کے بعد پھر حیات کا جرثومہ ہوا، اس کا آغاز ہوا. اور یہ پھر ترقی کرتے کرتے سائنس کا خیال ہے کہ ایوولوشن کے ذریعے سے وہ انسان تک پہنچا. یہ بات قرآن مجید جو ہے اگرچہ بعض حضرات اس کے لیے قرآن سے دلائل لاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب سمجھیے انسانی زندگی کو کہ وہ جو پہلا دور تھا ارواح پیدا کی گئی، تمام انسانوں کی ارواح آدم سے لے کر اور آخری انسان جو دنیا میں آئے گا اور رہے گا قیامت تک، سب کی ارواح پیدا کر دی گئی. تو یہ جو ارواح پیدا کی گئی انہی سے عہد لیا گیا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں ہی تمہارا مالک، رب، آقا، حاکم نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، ہم سب موجود تھے، شعور کے ساتھ تھے. ہم نے جواب دیا بھلا، کیوں نہیں پروردگار، ہم تسلیم کرتے ہیں. قرآن اس کا بڑی شان سے ذکر کرتا ہے. اور ایک عہد اور معاہدے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس معاہدے کے دونوں فریق ہوش مند نہ ہو، باشعور نہ ہو. تو ہمیں اس وقت صرف یہ کہ شعور ہی نہیں، خود شعوری حاصل تھی جب ہم نے کہا تھا
کہ کیوں نہیں پروردگار، ہم مانتے ہیں تو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو ہمارا حاکم ہے، آقا ہے۔ اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، یوں سمجھیے کہ کولڈ سٹوریج میں وہ ساری ارواح رکھ دی گئی۔ یہ پہلی موت تھی جو ہم پر طاری ہو گئی۔ اس وقت تک ہمارا وجود صرف روحانی شکل میں تھا، کوئی مادی وجود ہمارا نہیں تھا، کوئی جسم نہیں تھا، لیکن کیونکہ تمام ارواح موجود تھی انسانوں کی، لہذا قیامت کے دن جب دوبارہ تمام